ویلکم بیک ونس اگین. فاروق حبیب صاحب, جب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک پوری معاشی صورتحال ہمارے سامنے نقشہ کھینچا, مسائل کا ذکر کیا, انسرٹنٹی کی اس وقت بات ہو رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ٹائم آ گیا ہے ایسا کہ بلیم گیم کی سیاست سے نکلا جائے اور سیاست دانوں کے نے ہی جو مسائل کھڑے کیے ہیں ان مسائل کو وہ خود ہی حل کریں؟ کیونکہ جب پھر کوئی اور اس مسئلے کو حل کرنے آتا ہے تو اسے مداخلت کہا جاتا ہے, پھر تنقید کی جاتی ہے. اگر ادارے آ جائیں, ملک بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے آ جائیں تو پھر ان کو تنقید کی جاتی ہے. کل مونس الہی صاحب کا بیان ہمارے سامنے آیا, آج اسد کیسر صاحب نے یہ فرما دیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی. تو یہ جو فیصلے جو اب آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی آپ کو غلطیاں نہیں لگتی, وقت کے بعد یہ غلطیاں لگتے ہیں, گزر جانے کے بعد, وقت گزر جانے کے بعد. تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے سیاستدان اپنے کریٹ کیے ہوئے مسائل حل کر لیں؟ جی فاروق صاحب آپ سے اس پر بات کریں گے. امتیاز صاحب, آپ کیسے اس پر دیکھیں گے کہ بیٹر ٹو انگیج لائک, اور ظاہر ہے ٹی وی پر آ کر تو بیان بازی سے تو مذاکرات نہیں شروع ہوں گے, بیک ڈور ہی مذاکرات شروع ہوں گے, تو آپ کے خیال میں بہتر اسٹریٹجی اپنانی چاہیے بات چیت کے؟ بالکل جی, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت, ان کی یہی سوچ ہے کہ ایک یہ مسئلے جو ہیں پاکستان کے وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں, ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ میں تو ہمیشہ ڈائلاگ ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب پاور میں تھے اس وقت بھی وہ ڈائلاگ نہیں کرتے تھے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے اپنے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, اور جس طریقے سے ان پہ الزام لگاتے تھے, گالم گلوچ اور مطلب تہمتیں, اس طرح تو کبھی بھی مطلب ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی یا نہیں چلتی, یا پھر وہی ہوتے ہیں حالات جو اس طرح کے ہیں. تو ابھی ٹائم ہے, کریں نا بات چیت. ہم تو گورنمنٹ تو بات چیت کرنے کو تیار ہے, انکنڈیشنل بات چیت. آپ کے جواب کا انتظار ہے, آپ اتحادی حکومت کا جواب کا انتظار ہے. دیکھیے جی, ہم لوگ اتحادی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہمارے چیئرمین بارہا کہہ چکے ہیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی یہی کال تھے کہ بات چیت کے ذریعے بات کریں. اور مطلب ہم تو جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ جب ڈائلاگ ہوگا, بیٹھیں گے پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ہم ان سے تو بات نہیں کر سکتے, تو پھر کس سے بات کریں گے؟ اور اب جب آپ لوگ بھی کنڈیشن رکھ دیتے نا, آپ کہہ دیتے سندھ اسمبلی ہماری ریڈ لائن ہے, تو بھائی بات جب الیکشن کی ہو رہی ہے تو پورے ملک میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا, آپ ایک کنڈیشن خود بھی رکھ رہے ہیں. خود اسمبلی میں بیٹھے ہوں تو سب ٹھیک ہے, دوسرے لوگ آ جائیں تو وہ قبول نہیں ہے, ابھی توڑ دیں. تو دیکھیں اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا نا. پورے ملک میں اس وقت انہوں نے جو انسرٹنٹی کی فضا پیدا کی ہوئی ہے 7 مہینے سے, آپ خود دیکھیں, کبھی حملے ہو رہے ہیں, کبھی دھاوے بولیں گے, کبھی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, کبھی مطلب فوج پہ تنقید, کبھی اداروں پہ تنقید, کبھی امریکن پالیسی پہ تنقید, کبھی مطلب کوئی ایک چیز تو بتائیں جس پہ انہوں نے ملک کے لیے بہتری کی ہو. اور ڈیلی کوئی معیشت پہ بیان, ابھی بیٹھ کے بات کریں آپ, اور اس طرح کا ایجنڈا بنائیں کہ مطلب اس ملک کو اس صورتحال سے نکالیں. اور الیکشن کوئی مطلب ایسے تو نہیں کہ الیکشن میں آ جائیں گے, ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, ٹھیک کر دیں گے. حالات تو اس طرح ہی ہوں گے, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس وقت بھی بات. فاروق صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا سر, سیاست دانوں نے جو اس وقت صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے, کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہو, کتنے ہی ہم پاسٹ میں چلے جائیں, کیا بہتر نہیں آپ ہی لوگ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں, بجائے اس کے کہ پھر کسی کو کردار ادا کرنا پڑے ملک کی بہتری کے مفاد میں, اور پھر وہ تنقید کی زد میں آئیں, پھر آپ جب اپنے فیصلے جو آپ حکومت میں لیتے ہیں انہیں ماضی کی غلطیاں قرار دیں, جیسے کہ بیان دیا اسد کیسر صاحب نے, مونس الہی جو ذکر کریں. تو یہ بلیم گیم سے نکلیں اور سنجیدہ سیاست کریں اگر واقعی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, سنجیدہ سیاست جو ہے وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آئی, رجیم چینج ہوا, تو انہوں نے انتخابات کال کیے. اگر اس وقت انتخابات ہو جاتے, عوام کو فیصلہ کرنے دیتے, آج پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہوتی, آج پاکستان کے اندر یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آن گراؤنڈ حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھانا ہے, پہ کھانا بھی نہیں ان کو مل رہا, بجلی کے بل لوگ ادا نہیں کر پا رہے. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ان کی سنجیدگی یہ ہے کہ ان کے سارے فیصلے لندن میں جا کے نواز شریف کرتے ہیں, 777 جہازوں کے اوپر جا کے چائنا کے دورے شروع کر دیتے ہیں.
آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے دن کتنے گزارے ہیں اور بیرون ملک دن کتنے گزارے ہیں. جو جہاں سے کسی جگہ سے دعوت آتی ہے غیر ملکی دورہ شروع کر دیتے ہیں. بھئی اس کا دیکھ لیں کہ آپ کی ضرورت ملک کے اندر ہے یا آپ باہر جو دورہ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک کو کیا فائدہ ہے. یعنی کہ ان کے پاس نہ ان سے گورننس ہو رہی ہے نہ ان سے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. اب رات اسحاق ڈار کا آپ انٹرویو سن لیں، جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ تو کہتے تھے میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر لوں گا جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اور میں آئی ایم ایف کو بھی ٹھیک کر لوں گا. کل رات بیٹھ کے وہ آئی ایم ایف جس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈالرز دے گا اور ملک بینک ڈیفالٹ سے بچے گا، وہ بیٹھ کے ان کو ہی دھمکیاں لگا رہے ہیں. یعنی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ملک کی معیشت اس نہج کے اوپر پہنچا دی ہے کہ ہمارے دور میں $16 بلین کے ریزروز پڑے ہوئے تھے غیر ملکی ذخائر. آج صدف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. آج اگر آپ نے کوئی چیز باہر سے ضرورت کی منگوانی ہے، کوئی مشینری منگوانی ہے، کوئی را مٹیریل منگوانا ہے، کوئی کیمیکل منگوانا ہے، کوئی ادویات منگوانی ہے، آج وہ نہیں مل رہی. آج جان بچانے کی ادویات کی قیمت دیکھیں وہ کیا ہو چکی ہیں. آج جو آپ کی ضروریات کی چیزیں آپ وہ نہیں منگوا پا رہے. بنی ملک کو ایسے کر دیا انہوں نے کہ ایک قسم کی ہر چیز کو جیم کر دیا انہوں نے. اور یہ آج اگر انہوں نے مسئلے کا حل نہیں نکالنا تو پھر کون نکالے گا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات بڑی ہے اور خدا نخواستہ جو ملک ہے وہ پیچھے ہے. ایسا نہ کریں. آپ نے این آر او لینا تھا، این آر او آپ نے لے لیا، قانون سازیاں آپ نے کر لی، نیب ترامیم میں آپ نے قانون چینج کر لیا، تفتیش کار آپ نے اپنے لگا لیے. یہاں پر اکانومی کو فکس کرنے کی بجائے کہتے ہیں، سن لینا ایک منٹ صدف لیٹ می کمپلیٹ. یہاں پر اکانومی کو فکس کرنے کی بجائے کہتے ہیں نہیں عمران خان کو فکس کرو، صابر شاکر کو فکس کرو، جو صحافی جو ٹی وی چینل ان سے سوال پوچھتا ہے اس کو فکس کرو. آپ نے یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے ملک کا سوچو، ملک کا اپنی ذات کا نہ سوچو. تو میں آپ دونوں کی چاہتی ہوں کہ آپ ذرا سنیں کہ آصف علی زرداری اور رانا ثناء اللہ اس سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، پھر اس پر سوال کریں گے. اگر انہوں نے جانا ہے اندر یا ان کے خلاف کوئی کیسز بننے ہیں تو یہ جینون چیزیں ہیں. یہ 2+2=4 ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. تو کیا عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں؟ ایوریبڈی بفور الیکشنز. ہاں بفور الیکشن. نااہل بھی ہو سکتے ہیں. توشہ خانہ والا کیس پہ ٹرائل ابھی شروع ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو تو اس نے اتنی گالیاں دی ہیں سرے عام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں کر سکتا. اسے لازمی اس کو توہین چیف الیکشن کمشنر میں سزا دینی پڑے گی. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے؟ جی اس میں تو 2+2=4. اچھا. اور باقی جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ سزا کا کیس ہے. وہ بھی امتیاز صاحب یہ جو گفتگو آپ نے سنی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر آصف علی زرداری صاحب بات کر رہے تھے، اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ لوگ سیاسی میدان میں تو نہیں مقابلہ کر پا رہے ہیں، نہ الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ارلی الیکشن کی طرف ٹیکنیکل ناک آؤٹ چاہتے ہیں عمران خان کا. تو کیا یہی حکمت عملی ہے؟ واہ جی واہ، آپ نے تو عجیب سی بات کر دی صدف بی بی. جو آصف علی زرداری صاحب پہ کیس بنے تھے، کیا کوئی کیس ثابت ہوا؟ کتنے سال جیل میں انہوں نے گزارے؟ اور نواز شریف صاحب پر کیس بنے، آپ نے دیکھے شہباز شریف پہ کیس بنے، تو کوئی کیس کوئی ثابت کر پائے؟ کوئی کیس ثابت تو کوئی نہیں ہو پایا نا. آصف علی زرداری 11 سال تک جیل میں رہے، کوئی ایک کیس بھی ثابت ہوا؟ کوئی نہیں ثابت ہوا. یہ نیب کو جو سپریم کورٹ کی ریمارکس آپ نیب کے سن لیں عمران خان کے زمانے کے بارے میں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام ہو رہی ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سپریم کورٹ نے دیے. یہ تو پولیٹیکل اینگل تو نیب کو تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا. اور اگر آصف علی زرداری جیل میں جا سکتے ہیں، شہباز شریف جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں، تو مطلب عمران خان پہ اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں جا سکتے؟ پاکستان کا ہر شہری جس پہ بھی کیس بن سکتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہوگا، یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت وہ نائل ہوں گے تو وہ ظاہر اس کی کوئی میرٹ ہوگی اس کیس کی. مختصر بتائیے گا. اس وقت اگر اپنا نواز شریف صاحب کو آپ نے اپنے بیٹے کی تنخواہ لینے پر پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا، وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں تھا. جی جواب سن لینا، جواب سن لینا. ٹیکنیکل ناک آؤٹ تو ابھی عمران خان کے ساتھ ہو تو وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، باقیوں کے ساتھ ہو تو سب. چلیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی فاروق صاحب. جی دیکھیں بات یہ ہے
بات یہ ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بیٹے پہ تنخواہ لینے پہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا، تو اس وقت تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مٹھائیاں کھا رہی تھی، سپریم کورٹ کے باہر بھنگڑے ڈال رہے تھے اس وقت، تو آج آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جیل میں گئے ہیں یا آپ پر کیسز ہیں تو آپ کے اوپر وہ کیسز ہیں، کوئی اومنی گروپ کا کیسز ہے، کوئی جعلی اکاؤنٹ کا کیسز ہے، کوئی پاپڑ والے کا، فلودے والے کا، ان کے کیسز ہیں آپ کے اوپر۔ ہو بھائی، ہمارے بنائے ہوئے کیسز نہیں تھے۔ یہ آصف علی زرداری پر جو اومنی گروپ کا کیس بنا، وہ آج جو فیورٹ ہیں بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے، ان کے نون لیگ والوں کے، وہ انہوں نے بنایا تھا کیس۔ آج آپ سب چیزیں بھول گئے ہیں۔ این آر او نے آپ کا جو ساری میموری ہے وہ واش کر دی ہے۔ بریک لینا اومنی گروپ پہ کیس بالکل پوائنٹ آگے